جو شخص بھی سال میں صرف ایک بار جب ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو جائے یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اس بندے کو غیب سے رزق ملتا ہے، ہر کام اس بندے کا غیب سے خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پورا سال پھر کسی بھی اور عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ بڑے بڑے عاملین حضرات اس عمل سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور خاص لوگوں کو یہ عمل بتایا جاتا ہے، ہر عام آدمی کو یہ عمل نہیں بتاتے۔ اور میرا کیونکہ میری عادت نہیں ہے اور میری یہ فطرت نہیں ہے کہ میں کوئی عمل بھی آپ دوست احباب سے چھپاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ سارے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں آپ کو ہر راز بتا دوں جس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد مل جائے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ آپ نے جب چاند ظاہر ہو جائے ربیع الاول کا، اور یہ ماہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ زمین بنائی، یہ آسماں بنائے، دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر اس کی ولادت کے مہینے کا جب چاند نکلتا ہے، جو شخص بھی یہ عمل پڑھتا ہے اللہ اس کو چاند کی طرح روشن اور منور کر دیتا ہے، اس کے مقدر کو چاند کی طرح منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے، اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور میں یہاں پر آپ سب کو حضور کی ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت آپ سب دوست احباب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کے دن پورے مکہ کے اندر، پوری مکہ کی سرزمین پر، اور ایک روایت کے مطابق پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں بیٹے بانٹے تھے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی اس رات جہاں بھی بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکی نہیں تھی، لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اور اس لیے جو میری مائیں بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی ایک گر بتا دوں گا، اگر عمل کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ حضور کا صدقہ اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آج کا یہ عمل اتنا ہی قیمتی ہے جتنی آپ کی زندگی قیمتی ہے، اور جس شخص نے اس عمل کو نہ کیا پھر پچھتاوے کے علاوہ کیا کچھ ملے گا۔ اس لیے میں 2-4 دن یہ پہلے عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس عمل کو پہنچا دے، اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے کنجوسی نہیں کرنی، بالکل کنجوسی نہیں کرنی، شیئر کرنے میں دوست احباب تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے دوست احباب بہن بھائی رشتہ دار بھی بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کی آیات 30 ہیں، 30 آیات ہیں اس سورت کی، اور مہینے کے دن بھی 30 ہوتے ہیں، اور ان 30 دنوں کے اندر ایسی آپ کے اوپر رب کی کرم نوازی ہوگی، ایسے خزانے آپ کے ہاتھ میں لگیں گے کہ پورا سال بیٹھ کر کھاتے رہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ صدقہ حضور کی ولادت کا رب سب کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ تو پیارے دوستو اس پر مزید ہم بات کریں گے، تو عمل کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ چاند کو دیکھ کر ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ 11 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھے اور ساتھ مقصد لکھے۔ انشاءاللہ چاند کو دیکھتے ہی جب ہماری دعا خصوصی دعا ہوگی کہ اس میں آپ کا نام بھی ضرور شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ تو پیارے دوستو یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضور کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اور یہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتی ہے بندوں کے بارے میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار التجا کرتی ہے
کہ باری تعالیٰ اس بندے پر کرم نوازی فرما دے، اور ایسی صورت جو بندے کی سفارش کرے، پھر اس صورت کا مقام و مرتبہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس عمل کو چھوڑنا ہی نہیں بنتا، اور مختصر سا عمل ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضور کے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں، ایسی بات، ایسا عمل تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ ضرور مجھے بتاؤ۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو، پڑوسیوں کو یہ پیغام دے دو اور یہ کلمات سکھا دو، یہ نجات دینے والی ہیں، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، ہر محتاجی سے بچانے والی ہے، اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت کو دور کرنے والی یہ صورت ہے اور عمل ہے۔ تو صرف دوستو آپ نے اس کو چاند دیکھتے ہوئے، جب چاند ظاہر ہو جائے، جب آپ کو چاند کے بارے میں خبر مل جائے، محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی آگے 1-2 دن کے اندر چاند ظاہر ہو جائے گا، تو جب آپ کو چاند کی خبر مل جائے کہ چاند نظر آنے والا ہے، تو آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ میں ترتیب بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، چاند کو دیکھ کر جو اسے پڑھے گا مہینے کے 30 دنوں تک وہ ہر طرح کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی کیونکہ 30 آیات ہیں اور مہینے کے اندر 30 ہی دن ہوتے ہیں، اور یہ بات روح المعانی کے اندر بھی موجود ہے، اور بڑے لوگوں نے اس کو آزمایا بھی ہے پڑھ کے، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ کل قیامت کے دن بھی اس بندے کی سفارش کرتی ہے۔ ایسی بابرکت صورت جو قبر بھی بہتر کر دے، دنیا بھی بہتر کر دے، حشر بھی بہتر کر دے، اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے جو بندہ اس صورت کو پڑھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو 11 روز تک یہ اس کا خاص عمل بھی بتا رہا ہوں، 11 روز تک اس صورت کو ظہر میں پڑھے، 11 روز تک اس صورت کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھے، اور کسی بھی اپنے مرحوم شدہ، فوت شدہ شخص کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندہ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مرحومین کی بخشش فرما دے گا اور اس سے عذاب قبر کو ٹال دے گا۔ تو دوستو اس سے بڑھ کر اور پتہ نہیں آپ کو اس سے بڑی صورت اور بڑا عمل کہاں سے ملے گا۔ اس لیے دوستو چاند کو دیکھ کر آپ نے سورت ملک جو 29 سپارے کی پہلی صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اپنا مقصد، حاجت، دولت ذہن میں رکھ کر اس کا تصور کر کے صرف ایک مرتبہ اس کی 30 آیات کو صرف ایک مرتبہ یہ مکمل صورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد حضور کی ولادت کا صدقہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ پورا سال رزق میں کمی نہیں آئے گی، رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔